اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آج ہم یہ ویلاگ جو بنا رہے ہیں کھلے ماحول میں بنا رہے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، یوں تو اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے، مگر لاہور میں اس وقت موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، یہاں بھی رک رک کے ہو رہی ہے۔ اصل میں اس کی ایک منطق ہے، ایک لاجک ہے کہ حالات پر جو ہے اس وقت آسمان بھی آنسو بہا رہا ہے۔ ملک معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور جو آج ایل سی کھلی ہیں وہ آپ لگا لیں تقریباً $240 کے حساب سے کھلی ہیں، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے اس وقت 240 ہو چکی ہے۔ یہ 250-300 تک جائے گی، مگر حیف ہے ان حکمرانوں کے جب یہ جوڑ توڑ کے لیے اور اپنی اقتدار حاصل کرنے کے لیے اجلاس کرتے ہیں تو اس میں ٹھٹھے مارتے ہیں۔ مردہ دل اور مردہ ضمیر ہو چکے ہیں۔ وقت اتنا خراب آ چکا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب عوام ان کو گھروں سے باہر نکالے گی۔ گندم کا بحران آنے والا ہے، جب 250-300 سے تقریباً جب ڈالر ہو جائے گا، پھر آپ کہاں سے گندم خریدیں گے، آپ کہاں سے پیٹرول خریدیں گے، آپ کہاں سے بیرونی دنیا سے جو ضروریات ہیں ان کو آپ کہاں سے پورا کریں گے۔ ہر ایک کو اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرح کرسی مل جائے۔ لاہور میں جوڑ توڑ عروج پر ہے، خرید و فروخت سر عام ہو رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے نہ عدلیہ دیکھ رہی ہے، ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ جب تک یہ مقتدر حلقے جو ہیں ایکشن نہیں لیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، اس وقت تک حالات نہیں سدھریں گے۔ سیاست دانوں کے ہاتھ سے حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر نکلتے جا رہے ہیں۔ حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ اب جو سر عام خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ اس ڈھٹائی سے ہو رہی ہے۔ سودے باز جو منڈیوں میں سودے لگاتے ہیں وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے نون لیگ کو ایسے زبردست طریقے سے ٹھوکا ہے کہ وہ بالکل آخری حدوں پر پہنچ چکی ہے۔ پہلے اس میں تفرقہ بازی ڈالی، اب وہ بھائیوں کو آمنے سامنے لے آیا ہے۔ شیخ رشید نے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ جہاں پہ زرداری ہوگا وہاں پر آپ سمجھ لیں کہ بیوپاری ہے اور سودے بازی ہو رہی ہے۔ اس سودے بازی کو روکنے کے لیے کون کردار ادا کرے گا؟ آج شام کو لاہور میں عمران خان پہنچ رہے ہیں، وہاں ان کے اعزاز میں چودھری پرویز الہی ڈنر دیں گے، اور پھر عمران خان جو ہے قوم سے خطاب کریں گے۔ وہاں ایک جمع غفیر ہوگا اور بڑے بڑے شہروں میں ایل سی ڈی کے ذریعے کپتان کا خطاب دکھایا جائے گا۔ کپتان اس میں بہت زیادہ اہم گفتگو کرنے والے ہیں، اہم انکشافات کریں گے، اپنا لائحہ عمل بتائیں گے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ پنجاب کی پگ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے سر پر رکھی جانی ہے، اور یہ طے شدہ ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی اپنے گزشتہ ویلاگز میں بتا چکے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس وقت معاملات طے ہو چکے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ پہلا قدم رکھ کے عوام کے کندھوں کے ذریعے پنجاب کے اقتدار پر آ چکے ہیں۔ پنجاب کے اقتدار کے بعد ان کا اگلا ہدف جو ہے وہ ہوگا وفاق، مگر اس سے پہلے سندھ حکومت کی طرف ہم جاتے ہیں کہ سندھ حکومت نے عمران خان کے آنے کے خوف کی وجہ سے، اور اس وقت جو پی ٹی آئی کی ہوا چلی ہے دنیا میں اس کے خوف سے، انہوں نے بلدیاتی الیکشن فی الحال ملتوی کر دیے ہیں، اور بہانہ یہ بنایا ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ بقول بلاول بھٹو کے زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، کم بارش ہوتی ہے تو کم پانی آتا ہے۔ اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جب اگر علاقوں میں کم بارش ہو تو پھر پانی سڑکوں سے نکل جاتا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے عرضی پیش کر دیں، عرضی پیش کر کے وہاں بتا دیں کہ کن کن علاقوں میں زیادہ بارش ہونی ہے اور کن کن علاقوں میں کم بارش ہونی ہے۔ یہ تو ان سیاستدانوں کی اپروچ ہے۔ یہ ایک اب حقیقت بن چکی ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی ایک سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اب یہ 14 جماعتیں ساری جمع ہیں۔ شیخ رشید نے ہنگامی پریس کانفرنس جو لاہور میں کی، انہوں نے کہا یہ 14 کے 14 انڈے ایک ٹوکری میں جمع ہو گئے ہیں، اور عمران خان نے ایک ٹھوکر مار کر انہیں توڑ دیا ہے۔ یہ 24 جگہ اگر 28 بھی ہو جائیں تو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ سارے کچھ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی ہے، ایک پلیٹ فارم ہے۔ آپ یہ سوچ لیں کہ حالات ان سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ شاید اگر ایسا وقت آ جائے اور ملک اس حالت پہ پہنچ جائے گا کہ پھر کوئی بھی حکمران یا سیاستدان ملک نہیں چلا سکے گا۔ گو کہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب نہیں ہے اور سری لنکا سے حالات بہت دور ہیں۔ اب اس وقت اسٹیٹ بینک بھی بحران کا شکار ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس کے 2 جو ممبر آف گورنرز ہیں وہ مستعفی ہونے جا رہے ہیں، ان کا ٹائم
پورا ہو چکا ہے، اس وجہ سے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ IMF سے آپ کے ابھی تک معاملات اس طرح طے نہیں ہوئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہہ دیا ہے کہ IMF سے معاہدے کے تحت ہم بجلی مہنگی کرنے کے پابند ہیں، آپ بجلی مہنگی کریں اور مزید اپنے تابوت میں آخری کیل اور ٹھوکیں۔ آصف علی زرداری لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، نون لیگ کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے، وہ محض ایک اپنا انڈا بچانے کے لیے پورے ملک کو ڈبونے کے در پہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کی سندھ کی حکومت بچ جائے، لیکن حالات ایسے نہیں نظر آ رہے۔ اگست میں، جون جولائی اگست ستمبر میں جو ہے، اگست ستمبر میں یا اینڈ بہت ہے، نومبر سے پہلے انتخابات نظر آ رہے ہیں۔ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ حکمران تھوڑی سی حیا کریں، تھوڑی سی ندامت کریں اور ملک کی جانب دیکھیں، عوام کی جانب دیکھیں، حالات کی جانب دیکھیں۔ یہ ملک قائم ہے تو پھر سب جمہوریت، سب حکمرانی اور ساری حکومتیں قائم ہیں۔ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر سب سر پر ہاتھ رکھ کر روئیں گے۔ 70 کی دہائی کو نہ دہرایا جائے۔ ملک جس طرف جا رہا ہے اس طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ مقتدر حلقے جو ہیں، اب اس وقت حد ہو چکی ہے، پانی سروں سے گزر چکا ہے، وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔